السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، 10ویں دن کی سرگرمی میں آپ کو ایک سفر نامے کا اقتباس دیا گیا ہے۔ آپ کو اس کو غور سے پڑھنا ہے اور سرگرمی حل کرنی ہے۔ تو سفر نامہ کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی مصنف سفر کرتا ہے تو سفر سے آنے کے بعد وہ اپنے سفر نامے کو لکھتا ہے، تحریری شکل دیتا ہے اور اس میں اہم واقعات اور اپنے تجربات، اپنے مشاہدات کو بیان کرتا ہے۔ جو چیزیں اس نے وہاں دیکھی، جو اس کو تجربات ہوئے، ان تمام کا ذکر وہ سفر نامے میں کرتا ہے۔ اسے سفر نامہ کہتے ہیں۔ سفر کی روداد، اگر ہم مختصر لفظوں میں اگر کہیں تو سفر کی روداد کو سفر نامہ کہتے ہیں۔ تو آپ کہیں گے کہ مصنف جو اپنے سفر کی روداد بیان کرتا ہے، واقعات اور مشاہدات اور تجربات بیان کرتا ہے، اسے سفر نامہ کہتے ہیں۔ اب یہ جو سفر نامہ آپ پڑھ چکے ہیں جماعت ہشتم میں، موریشیس کی سیر، اس کو آپ غور سے پڑھیں اور غور سے پڑھنے کے بعد پھر آپ سرگرمیاں حل کریں گے۔ اب اس میں ایک بات آپ ذہن میں رکھیے کہ آپ کو یہ پوچھا گیا کہ اقتباس کی روشنی میں صحیح یا غلط جملے پہچانیے اور جملے درست کر کے لکھیے۔ دو باتیں پوچھی گئی ہیں۔ ایک تو پہلے آپ کو یہ پہچاننا ہے کہ جملہ صحیح ہے یا غلط۔ دوسرے آپ کو یہ کرنا ہے کہ اگر غلط ہے تو اس کو دوبارہ لکھنا ہے آپ کو۔ یعنی آپ پہلے لکھیں گے یہ جملہ غلط ہے، یہ بیان غلط ہے، اور اس کے بعد درست بیان یا درست جملہ کر کے آپ نیچے لکھیں گے۔ اب دیکھیے اس میں کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا جملہ دیا ہوا ہوتا ہے جو مکمل اقتباس میں موجود ہوتا ہے، اور کبھی کبھی آپ کی سمجھ کے اعتبار سے آپ کو سمجھنا پڑتا ہے۔ جیسے دیکھیے، مصنف اور اس کے ساتھی منی بس میں بیٹھ کر ہوٹل پہنچے۔ اب اگر آپ یہ جملہ ڈھونڈیں تو آپ کو یہ نہیں ملے گا، لیکن یعنی اسی طرح نہیں ملے گا۔ لیکن اگر آپ غور کریں، جیسے میں پڑھ رہا ہوں کہ پھر ایک بہت بڑی وین میں بیٹھ کر ہم لوگ ہرے بھرے درختوں سے گزرتے، پرسکون سڑکوں سے ہوتے، تر و تازہ ہوا اور ایک خاص طرح کی بھینی بھینی خوشبو کے احساس کے ساتھ ہوٹل پہنچے۔ اب دیکھیے اتنے بڑے جملے کو انہوں نے مختصر کر دیا، اور کیا مختصر کیا کہ مصنف اور اس کے ساتھی منی بس میں بیٹھ کر ہوٹل پہنچے۔ اب یہاں پر منی بس کا ذکر ہے آپ کے جملے میں، اور اوپر اقتباس میں وین کا ذکر ہے، بڑی سی وین کا، بہت بڑی وین کا ذکر ہے۔ تو اب بہت بڑی وین اور منی بس، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جملے میں یہ جملہ صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر یہ غلط ہے تو پھر آپ صحیح جملہ لکھیں گے۔ تو صحیح جملہ بھی آپ مختصر لکھیں گے، جیسے یہاں لکھا ہوا ہے، اقتباس میں جیسے لکھا ہوا ہے ویسے نہیں۔ اسی طرح سے دلیپ کمار سے متعلق ایک کتابچہ تقریب میں تقسیم ہوا۔ لکھا کہ یاد آیا کہ موصوف سے متعلق ایک کتابچہ بھی اس تقریب میں تقسیم ہوا تھا۔ تو یاد آیا کا ذکر، یاد آیا یہاں لکھا ہوا نہیں ہے اور موصوف کا بھی ذکر نہیں ہے، لیکن آپ کو جو اقتباس دیا گیا ہے اس میں یہ ذکر ہے کہ دلیپ کمار سے متعلق ایک کتابچہ تقریب میں تقسیم ہوا۔ تب آپ غور کریں کہ یہ جملہ صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ میزبان نے اطلاع دی کہ 4 بجے غزل کا پروگرام ہے۔ اب آپ جب یہ پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ جملہ درست ہے یا نہیں ہے۔ تو آپ یہاں جب پڑھیں گے، جیسے بات آپ نے پڑھا میزبان نے اطلاع دی کہ 4 بجے گارڈن پارٹی ہے، اور یہاں آپ کے لکھا ہوا ہے غزل کا پروگرام ہے، تو آپ غور کریں جملہ صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے۔ اگر غلط ہو رہا ہے تو آپ صحیح جملہ وہاں سے لکھیں اقتباس سے۔ اس طرح سے آپ کو یہ حل کرنا ہے۔ اسی طرح سے یہاں دیا ہوا ہے کتاب، اس سے بنا آپ سے کتابچہ بنا، یعنی چھوٹی کتاب، چھوٹا سا ایک چھوٹی کتاب جس میں مختصر معلومات ہوتی ہے۔ تب اس میں کیا کیا، کتاب میں صرف چے کا اضافہ کیا ہے، چے اور ہے کا، تو کتابچہ بن گیا۔ ویسی صندوقچہ یہاں لکھا ہوا ہے، تو یہ جو چے آگے بڑھ رہا ہے، چے اور ہے، آپ اگر اس کو نکال لیں گے تو آپ کو جواب آ جائے گا۔ ویسے ہی آپ کی نیچے کی جوڑی آپ دیکھیں، عمدہ اور عمدگی، تو عمدگی میں کیا کیا گیا، عمدہ سے ہے کو نکالا گیا اور گی لگایا گیا، تو عمدگی بن گیا۔ تو آپ کو اسی طرح سے یہاں کیا کرنا پڑے گا کہ گی، ادھر شائستگی دیا ہوا ہے، اب اس کو آپ کو بنانا ہے تو خالی جگہ مکمل کرنا ہے، تو آپ کیا کریں گے
گی ہٹا دیں گے اور ہے لگا دیں گے، آپ کا وہ لفظ بن جائے گا۔ آپ کو تھوڑا سا غور کرنا ہے، آسان ہے۔ اس کے بعد جوڑیاں لگانا ہے۔ اب یہ جو جوڑیاں آپ کو دی گئی ہیں، اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جیسے بہت خوش ہونا اور چکرانا، متمول خاتون، شناسائی۔ تو اب آپ کیا کریں گے، جیسے مثال کے طور پر آپ کو متمول کے معنی نہیں معلوم تو آپ لغت میں دیکھیں، اور لغت میں دیکھنے کے بعد آپ کو آسانی سے یہاں مل جائے گا۔ یا پھر ایک آسان سی شکل، بہت آسان سی آپ جوڑیاں لگا سکتے ہیں آسان انداز میں، کہ جیسے خاتون، خاتون کے لیے ایک لفظ آیا ہے، ادھر دوسرے کالم میں آپ کو ایک لفظ نظر آئے گا۔ اگر آپ وہ پہچانتے ہوں تو آپ آسانی سے اس کی جوڑی اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں۔ اور بہت خوش ہونے کے لیے ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے، وہ بھی آپ پہچان کر لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے شناسائی کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے اگر آپ کو کوئی دوست مل گیا تو آپ اپنے گھر والوں سے تعارف کروائیں گے کہ ان سے ہماری بڑی پرانی شناسائی ہے، قدیم شناسائی ہے۔ اس طرح سے آپ تعارف کروائیں گے تو آپ سوچیں کہ اس کے بعد کون سی جوڑی آئے گی، اور پھر ایک ہی لفظ بچا آپ کو چکرانا، اس کے ساتھ ادھر اس طرف بھی ایک ہی لفظ بچا، آپ اس کی بھی جوڑی لگائیے۔ تو اس طرح سے آپ کو یہ حل کرنا ہوتا ہے۔ اب اس میں کیا کرنا ہے آپ کو، آؤ تخیلاتی بنے میں میرا یادگار سفر، اس میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو ایک مضمون لکھنا ہے، تاثرات پیش کرنا ہے اپنے، اور اس میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ سیر کا تجسس، یعنی آپ کو تمہیدی پیراگراف لکھنا ہے۔ پہلے یہ بتانا ہے کہ سیر کا شوق جو ہوتا ہے انسان کو، یعنی جب وہ تفریح کے لیے جانے والا ہوتا ہے تو اس کے اندر جو شوق ہوتا ہے اور نئی نئی چیزیں معلوم کرنے کا جو جذبہ ہوتا ہے، اس کا ذکر آپ پہلے پیراگراف میں کریں گے۔ اس کے بعد پھر وہ سفر کے لیے آپ نے تیاری کی، اس کا ذکر کریں گے۔ پھر اس کے بعد کس تفریحی مقام پر آپ گئے، اس کے بارے میں لکھیں گے۔ اس کے بعد وہاں جانے کے بعد آپ نے کیا دیکھا، مشاہدات کیا دیکھا وہ لکھنا ہے، اور آپ کو اس سفر سے کیا کیا تجربات حاصل ہوئے وہ بھی آپ کو لکھنا ہے۔ تو اس طرح سے آپ کا ایک مضمون تیار ہو جائے گا۔ تو میرا یادگار سفر، اس پر کوئی آپ کو ایک مضمون لکھنا ہے، تو آپ مضمون اس سے پہلے بھی لکھ چکے ہیں۔ آپ یہ جو پوائنٹس یہاں دیے ہوئے ہیں آپ ان کا استعمال کیجئے اور ایک اچھا مضمون انشاءاللہ تیار کیجئے۔ امید ہے آپ کو آج کی سرگرمی سمجھ میں آئی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔